तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और स्टोरी के साथ आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं था। इस शहर की खूबसूरती ने जैसे मुझ पर सहर तारी कर लिया था। सच कहूँ तो इसकी खूबसूरती बयान से बाहिर है। दूर दूर तक फैले पहाड़ और इनमें बसने वाले पहाड़ी लोग, इनके रहन सहन, सभी चीज़ें बेहतरीन थी। मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, इसके मशरकी हिस्से में एक छोटी पहाड़ी पर बिल्कुल आखिर की जानिब एक छोटा सा घर था। ये 2 कमरे और एक बाल वाला पक्का मकान था। यहाँ आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। पक्की सड़क यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। यहाँ से ऊपर इस गेस्ट हाउस तक आने के लिए एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। इस गेस्ट हाउस के मालिक मकसूद अहमद बड़े ही मिलनसार आदमी थे। दरअसल ये गेस्ट हाउस उन्होंने 25 साल पहले ख़रीदा था। गेस्ट हाउस के अलावा शहर में एक दूसरा घर भी था जहाँ वो अपनी बीवी के साथ रहते थे। मकसूद साहब की उम्र 50-60 के करीब होगी, मुझसे बड़े थे। उसके बावजूद उनसे मेरी दोस्ती सी हो गई थी। वो हमेशा मेरा हाल चाल पूछने आ जाया करते और मैं भी कभी कभार उनके यहाँ चाय पीने चला जाया करता था। मैं गेस्ट हाउस से निकलता और घूमता हुआ घंटों तक बैठा कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज होता। इससे मैं रूहानी मुसरत महसूस करता था। मैं कभी कभार वहाँ के थिएटरों में फिल्में भी देखता। शाम होते ही माल रोड चला जाता और वहाँ की मशहूर रेस्टोरेंट में खाना भी खाता और देर शाम माल रोड जाता और वहाँ की मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाता और देर शाम तक अपने गेस्ट हाउस लौट आता। एक दिन मैं काफ़ी पीते हुए गेस्ट हाउस की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर तक फैली पहाड़ियों को देख रहा था। गेस्ट हाउस के पीछे एक बड़ी पहाड़ी थी। मैंने सोचा आज कहीं नहीं जाता, इसी पहाड़ी पर चढ़ाई करते हैं और उस तरफ हसीन नज़ारों को देखता हूँ। पहाड़ी पर बहुत ही घना जंगल था। ऊपर जाने के लिए कोई पाकंडी भी नहीं थी जिससे ये समझ आती कि इस पहाड़ी पर लोगों का आना जाना नहीं था। जंगल में रास्ता बनाते हुए मैं ऊपर चढ़ने लगा और बड़े पेड़ों के साथ साथ कई छोटे छोटे पौधे और झाड़ियों ने पहाड़ को बिल्कुल ढांप लिया था, जिस वजह से रास्ता बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। कई घंटों की मुशक्क़त के बाद मैं पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। मुझे यहाँ उस वाहिद घर को देखकर ताज्जुब हुआ कि यहाँ एक छोटा सा घर मौजूद था। घर को देखने से लग रहा था कि ये कई सालों से खाली पड़ा हुआ है। घर के दरवाजे टूट चुके थे और अंदर से घर खाली था। कई सालों से बंद रहने की वजह से अंदर काफ़ी गंदगी और मकड़ियों ने जाले बना रखे थे। मैं अंदर से देखकर बाहर चला आया और यहाँ से गेस्ट हाउस देखने की कोशिश की। पहाड़ी के बीच बना यह घर हमारे गेस्ट हाउस से नज़र नहीं आता था। यहाँ हमारे गेस्ट हाउस वाले पहाड़ी की ज़मीन नीचे गहराई की जानिब थी। इस पर पेड़ों की बजाय छोटी छोटी घास उगी हुई थी। मेरी तवज्जो का मरकज़ ये घर था। घर की दीवारों पर जंगली बैल फैल गई थी। घर के सामने पत्थर की एक बेंच भी थी। हैरत की बात यह थी कि उस पत्थर की बेंच पर ना तो अभी तक कोई काई जमी थी और ना ही जंगली पौधों ने उसे घेरा था। वो बिल्कुल साफ लग रहा था। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया और दूर दूर तक फैली उन पहाड़ों के नज़ारे देखने लगा। मैं कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। अब शाम ढल चुकी थी। मैं वापस नीचे अपने गेस्ट हाउस आ गया था। पहाड़ी चढ़ने और उतरने की वजह से मैं काफ़ी थक गया था। मेरे बदन के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। नीचे आते ही मैं सो गया। अचानक आधी रात को बांसुरी की धुन ने मेरी नींद तोड़ दी। ये मदहोश करने वाली धुन इस पीछे वाली पहाड़ी से आ रही थी जहां मैं दिन को गया था। मैं गेस्ट हाउस के पीछे मौजूद बागीचे में आ गया। बांसुरी की धुन अब और साफ सुनाई दे रही थी। ये सहर तारी करने वाली धुन थी। मुझे सहर ज़्यादा कर रही थी। मेरे अंदर ऊपर जाने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। इस ख्वाहिश के बावजूद मैं ऊपर नहीं गया। आखिर इतनी राहत को उस पहाड़ी के ऊपर बांसुरी कौन बजा रहा था?
میں نے صبح جانے کا فیصلہ کر کے سو گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میرے ذہن میں وہ بانسری کی دھن بار بار گھوم رہی تھی۔ میں صبح پھر سے اس پہاڑی پر جانا چاہتا تھا، لیکن میں کافی تھکان محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے کافی بنائی، کافی پیتے ہوئے اپنے باغیچے میں جا بیٹھا۔ اوپر جانے کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے طے کیا کہ میں دوسرے دن وہاں چلا جاؤں گا، اور پھر میں تیار ہو کر اپنی بوریت کو دور کرنے بازار چلا گیا۔ کئی دنوں سے مسعود صاحب سے نہیں ملا تھا، اس لیے ان سے ملنے ان کے گھر پر چلا گیا۔ ہم دونوں چائے کے ساتھ کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے رہے۔ پھر میں نے انہیں رات کو گیسٹ ہاؤس کے پیچھے کی پہاڑی سے آتی بانسری کی مدھر دھن کے بارے میں بتایا۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے پر ایک خوف کا سایہ سا لہر گیا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے وہ قاتل دھن سنی؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ میں کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی وہ بول پڑے۔ وہ پھر سے لوٹ آئی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ کافی دیر تک سوچتے رہے اور بولے، شالو نام کی ایک لڑکی رہتی تھی، وہ بے حد ہی خوبصورت اور نیک دل تھی۔ وہ امیر اور اونچے خاندان سے تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی ہر بات مانتی تھی، فریبی دنیا سے بالکل انجان تھی۔ اس کی شادی کی عمر ہوئی تو ماں باپ نے برابر کے خاندان میں شادی کر دی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس کا نصیب اتنا ہی برا تھا۔ اس کا خاوند شرابی اور جواری نکلا۔ اس سے بھی برا یہ ہوا کہ وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ شالو سے شادی کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جس گھڑی میں پیدا ہوئی تھی وہ بہت خاص تھی اور اسے ایسی لڑکی کی تلاش تھی۔ شالو کا شوہر آدھی رات کو بانسری کی دھن بجا کر اسے جادو سے زیر کر کے اس کے جسم سے خون نکال کر اپنی طاقت بڑھانے کے لیے تویز گنڈے کرتا۔ دن بدن وہ ننڈھال سی ہو گئی۔ اس نے والدین سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ جب اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا تو وہ شالو پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگا، جس کی خبر اس کے والدین کو ہو گئی اور وہ اپنے ساتھ یہاں لے آئے۔ مگر شالو سب سے منتفر ہو گئی۔ اس نے یہ گھر بنوایا اور وہ سب سے الگ رہنے لگی۔ ایک دن شالو کے ماں باپ اپنے گھر مردہ پائے گئے۔ شالو کو خبر بھیجی گئی مگر وہ نہ آئی۔ گاؤں والوں نے آخری رسومات ادا کر دی۔ شالو جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کو کس نے مارا۔ کچھ لوگوں نے اسے بھی جادو تنتر ودیا کے جاپ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے بھی لوگوں کو آنے جانے سے منع کیا تھا۔ کچھ برے لوگوں کی نظروں میں وہ آ گئی تھی۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ ایک لاوارث لڑکی تھی۔ وہ اکثر اپنے گھر کے آگے پتھر کے بینچ پر بیٹھ کر چاندنی رات میں بانسری بجایا کرتی۔ وہ اس پہاڑی سے کبھی نیچے نہیں اترتی۔ اس کے والدین راشن اور ضروری سامان بھجوا دیا کرتے تھے۔ اس وقت پہاڑ پر جنگلوں میں آس پاس کے لوگ لکڑی اور پھول پھل اکٹھا کرنے جایا کرتے تھے۔ شالو کی دھن پورے جنگلوں میں دور دور تک پھیل جاتی تھی۔ لوگ اپنا کام کرتے ہوئے اس مدھر دھن کو سنتے رہتے۔ لوگ جب شالو کے گھر کے آگے سے گزرتے تو اسے پھل پھول دیتے، جسے وہ تحفہ سمجھ کر لے لیا کرتی تھی۔ ان سب کے باوجود اس کا دل خوش نہیں تھا۔ وہ بانسری بجاتی رہتی۔ ہر انسان کو اپنے جیسے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں میں خوش رہتے ہیں۔ خدا جانے کیا ہوا، ایک دن جب پہاڑ پر لوگ کام کی غرض سے گئے تو دیکھا دینا ناتھ، جو شالو کا شوہر تھا، درخت کے ساتھ لٹکا ملا۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت برے طریقے سے مار کر نشان عبرت کے طور پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اس دن شالو کسی کو نہ ملی، نہ اس کا کوئی پتہ چلا۔ ہاں مگر بانسری کی دھن پہاڑ پر سنائی دینے لگی۔ 2-3 لوگ پہاڑ پر جہاں سنگی بینچ تھا سر پٹک پٹک کر مرے ہوئے ملے۔ اس کے بعد لوگوں نے اوپر جانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کئی سال بیتے، کوئی دھن سنائی نہیں دی۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ دھن تم نے سنی ہے، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ مسعود صاحب، کیا آپ نے یہ سب خود دیکھا؟ نہیں، میں نے لوگوں سے سنا لیکن یقین نہیں کیا۔ تو میں اس پہاڑی پر گھر دیکھنے گیا، وہاں مجھے وہ پتھر کی بینچ پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کے بعد میں نے وہاں جانے کی ہمت نہیں کی۔ اس کہانی کو سن کر میرے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میرے بدن کا روم کانپنے لگا۔ حالانکہ میں نے مقصود صاحب کو نہیں بتایا کہ میں خالی مکان والی پہاڑی پر گیا تھا۔ میرے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہو گیا، شاید کہیں میں نے ہی تو کوئی غلطی نہیں کر دی۔
میرا دماغ ڈر کے مارے کئی طرح کی باتیں سوچنے لگا۔ مقصود صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرے رکنے کا بندوبست شہر میں ہی کہیں اور کر دیں گے، لیکن میں ان کے سامنے ڈرپوک نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں اپنے گیسٹ ہاؤس آ گیا۔ میں نے باغیچے کی طرف کی ساری کھڑکیاں بند کر دی۔ رات کو ڈر کے مارے مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ کیا آج بھی وہ مجھے اپنی دھن سے بلانے کی کوشش کرے گی؟ اس ادھیڑ بن میں پڑا میں سو گیا اور میری نیند رات کو 1 بجے کھلی۔ مجھے ایک مدہوش کر دینے والی دھن کی آواز میرے کانوں میں سنائی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگا۔ میں اپنے کان بند کر لیے۔ اگلی صبح ہی میں نے واپس اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے روم کی کھڑکی سے اس پہاڑ کو دیکھا۔ کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہوگی؟ میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہو اور ہوا کے دوش پر قاتل دھن مجھ پر سحر طاری کر رہی ہو۔ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے میں نے اونچی پہاڑی کو دیکھا تو ہوا میں معلق مجھے کوئی وجود نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، جیسے وہ اپنے منہ کے قریب لائی اور پھر وہی دھن سنائی دینے لگی۔ میں تیز قدموں سے بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑا اور بس میں بیٹھ کر اپنے شہر روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کہانی کا اختتام ہوا۔ تمام سننے والے ناظرین سے التماس ہے کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنی پسند ناپسند کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔